أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے آج ہم جو لیسن پڑھیں گے وہ لیسن 3AB ہے۔ ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی سے 3 آیتیں ہم نے پڑھی، جس کا لفظی ترجمہ محاورہ ترجمہ اسباق کامیاب انسان کی 6 عادات تصور اور احساس کے ساتھ۔ گرامر میں ہم الفاظ کی 3 قسمیں، عام اور خاص اسم، مذکر، واحد کی جمع اور 2 نئے الفاظ سیکھے۔ یہ ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ قرآن سیکھنے میں آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے قرآن آسان ہے۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر میں ہم ضمائر ہو، ہم، کھا، جی، کھم، نا سیکھیں گے، اور نکات تعلیم میں سے اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم 6 نئے الفاظ قرآن کے سیکھیں گے، اور جب 6 نئے الفاظ سیکھ لیں گے تو تقریباً 3500 بار جو قرآن میں آئے ہیں وہ ہمیں آ جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آئیے آیت پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں لفظی ترجمہ۔ مالک، مالک یوم الدین، مالک مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لفظی بریک کر کے، مالک مالک، ہم نے اردو میں بھی مالک سیکھا ہے۔ یوم ہم اردو میں بھی دیکھتے ہیں، یوم عید، یوم آخرت، اور اس کی جمع ہے ایام، اور یہ قرآن میں 405 مرتبہ آیا ہے۔ الدین، دین کے 2 معنی ہیں۔ یہاں پہ دین بدلے کا ہے، کا مطلب بدلہ ہے، اور دین کا دوسرا مطلب نظام زندگی یا زندگی کا نظام، جیسے کہ دین اسلام۔ ہمیں اب کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ جب قیامت آئے گی صرف اللہ ہی سب کا مالک اور اونر ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس سے ہم عادت نمبر 7 کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے 6 عادتیں پچھلے 2 سبق میں پڑھی ہیں۔ آئیے 7ویں عادت کو دیکھتے ہیں کون سی ہے۔ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے دے۔ آپ میں سے اگر عادت نمبر 7 کوئی پڑھنا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے۔
اور انمیوٹ کر کے پڑھیے جی. میں پڑھ لیتا ہوں پھر سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. علم، اب آپ کی باری ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کریں جو آیت ہم نے 4 پڑھی ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے؟ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے. ماشاء اللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 5. اس کو پڑھتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. آئیے اس کا ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. ایاک، ایا ہی اور کا تیری. نعبدو، جس طرح ہم نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو کے اندر عبادت کا لفظ شامل ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ سب عبادات میں شامل ہے. آگے اور بھی 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم عبادت میں شامل کرتے ہیں. دعوت، نصیحت، جہاد، یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا. علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. مگر سب سے پہلے نماز امپورٹنٹ ہے. جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا، اور یہ حدیث بھی ہے. وَإِيَّاكَ، واہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ واہ کا مطلب کیا ہے. واہ اور وہ کہتے ہیں ایاک، تجھ ہی سے، اور تجھ ہی سے. نستعین، نستعین اردو میں بھی اس کا لفظ اس طرح آتا ہے. استعانت، عانت، عون، تعاون، معاون. تو یہ مدد کے لیے ہم اردو میں بھی یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دوسری ڈفرینٹ فارم میں. نعبدو آپ نے پچھلے 2 کلاسوں میں سیکھا ہے کہ یہ نحنو سے آیا ہے. نحنو ہم سب، تو یہ وہ نعبدو میں نون ہے. اسی طرح نستعین میں بھی نون بتا یہ رہا ہے کہ ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم کو شو کر رہے ہیں. اب آتے ہیں سبق کی طرف. اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں. اب آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے اس میں اس آیت کو اور ترجمے کے ساتھ، پلیز گو اہیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. عبادت سے مراد ہے اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا. ماشاء اللہ. چلتے ہیں جی ہم آگے. اب ہم آتے ہیں عادت نمبر 8 پہ. 7ویں تو ہم نے پڑھ لی. عادت نمبر 8 کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں. ہر کام میں
نیت ہو عبادت کی. تو اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس میں عادت نمبر 8 کو سامنے رکھتے ہیں. جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت، اور جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کوئی کرتا اس کو سکون نہیں ملتا. تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ آیت نمبر 5 کے ساتھ یہ منسلک عادت نمبر 8 ہے، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے اور کوئی ریز ہینڈ کرے اور اس کو عادت نمبر 9 کو پڑھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا. جزاک اللہ. چلتے ہیں جی ہم آگے. اللہ ماں باپ کی باری ہے. پھر تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت نمبر 5 کی پریکٹس کرتے ہیں. پہلے میں پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، پھر آپ میں سے کوئی ریز ہینڈ کرے اور پڑھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. آپ میں سے کوئی آیت پڑھنا چاہے تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. چلتے ہیں جی ہم آگے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے عادتیں سیکھی ہیں پچھلے 2 سبق میں بھی اور اب بھی، وہ کون کون سی ہیں. پہلی عادت اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں یعنی اللہ کی حفاظت میں آنا. دوسری عادت ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. یہ آپ کے پچھلے 2 لیسنز کی ریویژن بھی ہو رہی ہے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ بھی رحم والا حساب کیا جائے. عادت نمبر 7 جو ہم نے اس لیسن میں پڑھی ہے، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے. عادت نمبر 8 ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. اور عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. یہ 9 عادتیں ہم نے اکٹھی ادھر لسٹ کی ہوئی ہیں. آپ میں سے کوئی ریپیٹ کرنا چاہے تو پلیز ریز ہینڈ کریں اور ریپیٹ کریں تاکہ سب کو یہ اثر ہو جائے. جی سسٹر عالیہ. بسم اللہ الرحمن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ اور سورۃ الفاتحہ سے کامیاب انسان کی 9 عادات. عادت نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں غور کیجیے تاکہ تعریف دل سے نکلے. عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے. عادت نمبر 7 کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے. عادت نمبر 8 ہر کام میں نیت ہو عبادت کی. عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا. ماشاء اللہ. اور کوئی ہے جی
جس نے ہینڈ ریز کیا ہو. آگے چلتے ہیں جی. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم لیتے ہیں تقریباً 3-4 منٹ کی بریک، اور آپ پانی وانی پی لیں. ہم اس کے بعد گرامر سٹارٹ کریں گے. آج بھی ہم نے بہت انٹرسٹنگ گرامر کے کچھ رولز سیکھنے ہیں اس میں، کہ آپ قرآن کو اور قریب اپنے پاس لے آئیں گے، اور اس میں ہر لائن میں آپ ان ضمائر کو سمجھیں گے. تو آج ہم پڑھیں گے ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا کے ضمائر. شروع ہم اسی طرح ہی کرتے ہیں کہ ٹی پی آئی کے ساتھ، تاکہ ہمیں ہمارے جسم کے ہر احساس اور ہر پورشنز اس تعلیم حاصل کرنے میں جاگیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو یاد رکھ سکیں. تو پہلے میں بتاتا ہوں جس طرح آپ نے پہلے 2 کلاسوں میں کیا ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کے کیجئے. اب آپ میں سے کوئی اس کو ریپیٹ کرنا چاہے، پلیز گو ہیڈ. سر میں کروں؟ جی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے یا کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. اور کوئی جی؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تھینک یو، ماشاء اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ بھی پچھلے 2 کلاسوں میں سیکھا کہ الفاظ کے 3 قسمیں ہوتی ہیں. اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. 3 قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ اسم کسی کا نام، کتاب، فار ایگزامپل مکہ، یا صفت بھی ہو سکتی ہے. اور اسم کو پہچاننے کی کیا طریقہ ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کے پہلے الف لام ہو تو وہ اسم ہوگا، 2 پیش ہوں، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، پھر بھی اسم ہوگا، اور آخر میں واو نون جار ہوں اور الف تا ہو تو وہ بھی اسم کی علامت ہے. یہ ہوگی پہلی قسم الفاظ کی. دوسری قسم ہے فعل. فعل آپ نے پڑھا کہ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، یہ فعل ہے. فار ایگزامپل فتح یعمل، اسی طرح اور لفظ بھی ہیں. تیسری قسم جو الفاظ کی ہے وہ حرف، جو کہ نہ اسم ہوں اور نہ فعل ہوں، لیکن وہ اسموں اور فعلوں کو ملانے کے کام آئے. تو آپ نے حروف جر کچھ پڑھے بھی ہیں. وہ فار ایگزامپل بی، لن، بی، لی، من، فی، ان، اللہ، اور اس طرح کچھ حروف ہیں جو کہ قرآن میں آئے ہیں، اور وہ حروف اسم اور فعل کو ملانے کے کام آتے ہیں. یہ سلائیڈ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے، بار بار دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بالکل ہر چیز آپ کو یاد رہے گی. اب کچھ اسموں کی اگزامپل میں آپ کو شو کر رہا ہوں. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک اور منافق. یہ اس میں شو ہو رہا ہے کہ کبھی کبھی 2 پیش نہیں بھی آتے، 2 زیر نہیں بھی نظر آتے، 2 زبر بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسم ہے. وہ اسم پھر بھی اسم رہتے ہیں. فار ایگزامپل مسلمون بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ مسلم سے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہیں یہ 6 لفظوں کی پریکٹس کریں. جی سر. بسم جی. اللہ الرحمن الرحیم. مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق. ماشاء اللہ. آگے چلیں جی. ہم نے پہلے سبق میں یہ دیکھا تھا کہ 6 الفاظ کا ٹیبل سیکھا تھا، یعنی ضمائر منفصلہ، ڈیٹیچ پروناؤن.
हु, हुवा, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, राइट। और उसका मतलब हमने सीखा था, वो सब, आप सब, मैं और हम सब, और इसके इशारे इस तरह किए थे, वो सब, आप, मैं, आप सब, हम सब, राइट। अब हम सीखेंगे अटैच्ड प्रोनाउन। ये प्रोनाउन या ये ज़मायर वो हैं जो कि लफ्ज़ों के साथ मिल के आते हैं, और ये आप देखेंगे कि कुरान में हर लाइन में कम से कम एक जो है अटैच्ड प्रोनाउन नज़र आपको आएगा। और वो किस तरह के हैं? उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका और हमारा। तो ये आपने डिफरेंशिएट इसमें करना है कि डिटैच्ड प्रोनाउन कौन से हैं और अटैच्ड प्रोनाउन कौन सी हैं, ज़मायर मुनफसिला कौन सी हैं और ज़मायर मुत्तसिला। आपको देखने में प्रैक्टिस हो जाएगी। हम आगे चलते हैं, इससे और क्लियर होगा। ये हमने पहले देखा, पढ़ा हमने पहले 2 क्लासों में कि हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। इसमें टीपीआई के साथ, इशारों के साथ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जहन में ये लफ्ज़ बैठ जाए। अब आप में से कोई एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि रिवाइज हो जाए। सर मैं कर दूं? जी करें। हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नैनु हम सब। नहनो, नहनो हम सब। जज़ाकल्लाह। ना आगे चल। नहनु। जी। अब हम लेते हैं ये जो हमने ज़मायर अटैच्ड पढ़े हैं आज, आज के सबक का हिस्सा है, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ। पहले मैं इसको दोहराऊंगा मतलब के साथ, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठे सारे। इसमें हु उसका, हुम उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। तो ये जो अटैच प्रोनाउंस आते हैं, इसमें लफ्ज़ों के साथ ये लग के आते हैं और लफ्ज़ का के मतलब के साथ ये शो करते हैं कि ये हु अगर है तो उसका मतलब के साथ उसका होगा। इसी तरह हुम है तो उन सब का और आपका, इसी तरह नीचे चल। आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहे, ये एक दफ़ा ये दोहरा लें ताकि हमें बिल्कुल इसको याद हो जाए। हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह। आगे चलते हैं जी। अब हम प्रैक्टिस करते हैं दोनों को कंपैरिजन में, अटैच्ड और डिटैच्ड प्रोनाउंस को सामने ले रख के हम देखते हैं कि ये इन दोनों में कैसे मुमासलत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दोहरा के बताता हूँ। हुआ वो, और उसमें हु में हम कहते हैं उसका, हुम वो सब, हुम वो सब, और इसमें हुम उन सब का। तो इशारा वही होगा, राइट, लेकिन ये है कि ये ज़मायर अटैच्ड और डिटैच्ड है। इस तरह आगे हमने पढ़ा था, अंता आप, अना मैं, और का आपका और जी मेरा, और अंतुम आप सब, नहनो हम सब हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं कुम आप सबका और ना हमारा। तो इसको मैं फिर रिपीट करके इशारों के साथ आपके सामने देखता हूँ, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। भाई, हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनो हम सब। ये थे डिटैच्ड। अब हम अटैच्ड प्रोनाउंस देखते हैं। हु उसका, हुम उन सब का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। अब आप में से कोई प्रैक्टिस कर रही है इन दोनों की? हुआ वो, हुम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। और डिटैच्ड ये प्रोनाउंस है। हु उसका, सॉरी ये अटैच्ड प्रोनाउंस है ये। जी। हु उसका, हुम उन सब का,
کا آپ کا, وی میرا، کم آپ سب کا، نا ہمارا. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی. اس کی آپ کو تھوڑا سا ہو گیا کہ کمپیریزن کو اگر ہم ان کو دونوں کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں تو اس کا فرق ہمیں پتہ چلنا چاہیے. کہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں اٹیچڈ اور ڈیٹیچ الفاظ ہمیں قرآن میں نظر آئیں گے، اور ہمیں اس کا پتہ ہو کہ بھئی یہ موسٹلی جو ڈیٹیچڈ ہیں وہ موسٹلی ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو علیحدہ سے آتے ہیں قرآن میں، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، ہو، ہم کا، یہ، کم، نا، اور ہمیں ان کے مطلب کا بھی پتہ ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اٹیچ پروناؤن ہے ضمائر متصلہ، وہ کس طرح کسی اسم کے ساتھ یا کسی بھی لفظ کے ساتھ لگ کے آتے ہیں، اور ان کی شیپ کیسی ہوتی ہے. اور جس طرح کہ میں نے بتایا کہ یہ ٹکڑے قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. یہ دیکھیں کہ اب یہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، اس میں دیکھیں ہر لائن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ضمائر، ہو، لہو، دوسری لائن میں ہو، اور پھر ہم. اسی طرح ہر لائن میں کم از کم ایک ضمیر ضرور ہوگا ان ضمائر میں سے. اور یہ ٹوٹل قرآن میں 10,000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اب ہم اسم کو ملا کے پڑھتے ہیں یہ اٹیچڈ ضمائر کو. میں پڑھتا ہوں اس کو. رب کو ایڈ کریں گے ہو کے ساتھ، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. اشارے کے ساتھ پھر اگلی سائڈ میں نے شو کیا ہوا ہے کہ اکٹھے اس کو نظر آئیں گے. دیکھیں، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی اس کو دہرائے تاکہ ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی کسی اسم کے ساتھ یہ اٹیچ پروناؤنس آتے ہیں تو کس طرح کی شکل ہوتی ہے. ربہ اس کا رب، ربکم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا میرا رب، ہمارا رب. ہمارا. ماشاءاللہ. اب کسی کو اور نے پریکٹس کرنی ہے ریز ہینڈ کریں پلیز. سر میں بھی پڑھ دوں؟ ہاں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربوں کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اشارے بھی کر رہے ہیں، رائٹ؟ جی اب سر، ہم جی چلتے سر. ہیں آگے جی. ہاں، اب بڑی انٹرسٹنگ چیز آ گئی عربی بول چال. یہ جو ہم نے ضمائر پڑھے ہیں ان کو ہم ملا کے لفظوں میں پڑھیں گے. من آپ نے پڑھا ہے کون پچھلے 2 کلاسز میں، رائٹ؟ اب ہم ان کو ملا کے لفظوں میں بول چال میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کوشچن اور آنسرز ہیں کس طرح کے لگتے ہیں اور کیا ہوں گے. من ربہ، آنسر ہوگا رب اللہ. کون ہے آپ کا رب؟ کون ہے اس کا رب؟ ربہ ہم یوز کر رہے ہیں، کون ہے اس کا رب؟ اس کا رب اللہ ہے، رب اللہ. عربی میں ہی پڑھتے ہیں رب، من ربہم ان سب کا رب کون ہے؟ ربہم اللہ ان سب کا رب اللہ ہے. من ربکا آپ کا رب کون ہے؟ ربی اللہ. اور آگے والے شخص کیا کہتا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا ہاں میرا رب اللہ ہے. اسی طرح من ربکم اس کا آنسر ہوگا ربنا اللہ. آپ سب کا رب کون سا ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پریکٹس کریں. ایک کوشچن ایک بندہ کوشچن کر لے، بردر یا سسٹر، اور ایک آنسر لے لے.
चलिए कौन प्रैक्टिस करेगा? परवीन आप सवाल कीजिए, आली आप जवाब दीजिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाहु मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाहु मन रब्बुका रब्बी अल्लाहु मन रब्बुकुम रब्बुनल्लाहु। जज़ाकल्लाह। एक्सीलेंट। और हैं जी ब्रदर्स में करें? चलो मैं क्वेश्चन करता हूं और आंसर में सारे अपने माइक ऑन करें और जवाब दीजिएगा। राइट, मन रब्बुहु, रब्बुहुल्लाहु मन रब्बुहुम, रब्बुहुमुल्लाहु मन रब्बुका, रब्बी अल्लाहु मन रब्बुकुम। रब्बुनल्लाहु। माशाल्लाह। अब हम आगे चलते हैं जी। अब हम जिस तरह हमने रब को मिला के जो अटैच प्रोनाउंस के साथ प्रैक्टिस की थी, अब हम एक लफ्ज लेते हैं दीन। दीनहु उसका दीन, दीनहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीन दीनी मेरा दीन, और दीनुकुम आप सबका दीन। इशारों के साथ मैं फिर अब कहता हूँ, दीनहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आपका दीन, और दीनो ना हम सबका दीन। आप में से प्रैक्टिस एक दफा कर लें कोई। दीनहु उसका दीन, दीनहुम उन सबका दीन, दीनों का आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीन दीनोकुम आप सबका दीन, दीनोना हमारा दीन। माशाल्लाह। आगे चलें जी अरबी बोलचाल में। अब हम लेते हैं एक लफ्ज माँ। माँ का मतलब है क्या अरबी में। जिस तरह मन हमने पढ़ा था, अब हम माँ पढ़ रहे हैं, माँ क्या। इसको मिला के हम देखते हैं कि हम सवाल जवाब क्या करते हैं। माँ दीनों का, आपका दीन कौन सा क्या है? दीनी अल्लाह, दीन इस्लाम। उसके बाद मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, मा दीनुहुम दीनुहुमुल इस्लाम, मा दीनुका दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। इसके बाद मा दीनुना और दीनो। आप में से कोई प्रैक्टिस करना चाहे जी? दीन के साथ इसी तरह सवाल जवाब सिस्टर्स में पहले कर लें और उसके बाद फिर हम ब्रदर्स में जाएंगे। मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम, दीनुहुल, मा दीनुहुम दीनुमुल इस्लाम, मा दीनुका दीनियल इस्लाम, मा दीनुकुम। दीनुनल इस्लाम। जज़ाकल्लाह। आगे चलते हैं जी। ये आपको कोर्स के साथ एक शीट मिली है, शीट भी है और कार्ड भी है। इसको आप ऐसी जगह लगाएं ताकि आपको नजर आए रोजाना के तौर पर, ताकि आपको लफ्ज़ों की पहचान भी आए और याद भी रहे। फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसको देखेंगे तो आपके लिए बड़ी मदद होगी। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अब आप में से अनम्यूट कर लें और आंसर्स आप मुझे बताइएगा। मैं सवाल पढ़ता हूँ। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे, इनमें से कौन कौन सी एप्लीकेबल है? ए, बी, सी और डी। सर बी। बी
TPI और अरबी बोलचाल के जरिए। बी बिल्कुल सही है। तर्जमा कीजिए। अल्हम्दु एक से ज़ायद जवाब का इंतखाब हो सकता है। तमाम सर शुक्र ए और और सी। तमाम तारीफें। तमाम शुक्र और तमाम तारीफें बिल्कुल सही है। अर्रजीम हमने पढ़ा है, उसका मतलब क्या है? धुतकारा हुआ, सी। चार्ली सी, ललकारा हुआ, बिल्कुल सही है। वाहुवल्लाह क्या तर्जमा होगा? और वो अल्लाह है। और वो अल्लाह है, अल्फा। तर्जमा कीजिए। यौम बी दिन। दिन बिल्कुल, बहुत आसान, ब्रावो। दिन। दीन के दो मानी हैं हमने पढ़ा है, कौन से दो मानी हैं? ए बी सी डी में से बताइएगा। सर सी और ए बदला लग रहा है सर। और जिंदगी गुजारने का तरीका। तरीका, बदला और जिंदगी गुजारने का तरीका, ब्रावो, बिल्कुल सही है। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। अल्फा वक्त नमाज पर पढ़ना, बी बुरे काम से बचना, सी हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को जहन में रखना, और डी अल्लाह की मदद मांगना। सर सी हर चीज का प्लान बनाते वक्त आखिरत को ध्यान में रखना। आखिरत को जहन में रखना, चार्ली, बिल्कुल ठीक है। तर्जुमा कीजिए। नाअबुदु इसमें एक से जायद सिलेक्शन हो सकती है। अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। ए है हम इबादत करते हैं, बी हम मदद चाहते हैं, सी तेरी ही, और डी हम इबादत करेंगे। ए और डी, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। नाअबुदु। तर्जुमा कीजिए। इय्याका ए बी सी डी में सी, से क्या हो? तेरी ही। तेरी ही, बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तर्जुमा कीजिए। नस्ताइनु ए बी सी और डी में क्या होगा? हम हमने मदद चाहते हैं। हम मदद चाहते हैं, ब्रावो, बिल्कुल ठीक है। इबादत के क्या मानी है? इसमें एक से ज्यादा सिलेक्शन भी हो सकती है। हमने पढ़ा है इबादत के मुख्तलिफ तरीके हैं, क्या क्या हो सकता है? ए बी सी डी। इबादत, सदका, अताअत, और डी इनमें से कोई नहीं। ए और सी, इबादत और अताअत। या का नाबुदो की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, हर चीज में अल्लाह की मदद चाहना, हलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना। नियत करना, अल्फा, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वइय्याक नस्तईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। कायनात का मुताला करना, दूसरों के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच रखना, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना। हर सभी हर चीज चीज में में अल्लाह की मदद। अल्लाह की मदद मांगना। हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, डी बिल्कुल सही है। अंता की जमा क्या है? ग्रामर की तरफ आते हैं। अंतुम। अंता की जमा है अंतुम, चार्ली, बिल्कुल ठीक। एक किताब की अरबी क्या होगी? आपने पढ़ा है किताब। किताब, अगर अलिफ लाम लग जाए तो वो खास किताब होती है, राइट? ये तो हमने पढ़ा है पहले तो क्लासों में। हुआ की जमा क्या होगी? बड़ा आसान, हुम। ए हुम, अल्फा, बिल्कुल ठीक है। हु हुम खा ये कुम ना किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में किसी लफ्ज से जुड़कर कुरान में आया है कितनी मर्तबा? तकरीबन हर सफ़े में, तकरीबन हर सतर में, तकरीबन हर सूरा में, या हर लफ्ज में? बी तकरीबन हर सतर में। ब्रावो, तकरीबन हर सतर में, ये हमने देख लिया इंशाअल्लाह। अस्माइहिम क्या तर्जुमा होगा? उन हु सबके नाम। का उन ये कुमना,
उन सब के नाम उन सब के नाम, ब्रावो, बिल्कुल ठीक है जी। रसूल, रसूलकुम का क्या तर्जुमा होगा? हमारे रसूल, नहीं, नहीं, हमारे तुम, तुम्हारा रसूल, तुम्हारा रसूल। हाँ, हुम काई कुमना, राइट। इशारे में साथ साथ आप इशारे करके देखेंगे तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कुम किधर जा रहा है। हुम काई लेकिन कुमना, सर कुम जमा के लिए नहीं इस्तेमाल होता, का कुम। हुम काई कुमना, तो सर फिर तुम्हारे रसूल, तुम्हारा रसूल, हाँ, हुम काई कुमना, ये तुम्हारे रसूल होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये नोट मैं कर लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही इंडिकेट किया, वेरी गुड। 10 एक से ज्यादा एक से ज्यादा, बिल्कुल। हमारा रब की अरबी बताइए कि बनाइए। हमारा रब, रब्बुना, रब्बुना, अल्फा, सही है। तर्जुमा कीजिए, दीनुहुम, दी, ब्रावो, उन सबका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन, इशारा जाता है उस तरफ, पूरे हाथ का, उंगलियों सीधी। माँ किताबु का, इसका इसका जवाब क्या होगा? किताबियल कुरान, किताबियल कुरान, ये मेरी किताब है। इस क्वेश्चन है आपकी और आपने जवाब देना है, हाँ ये किताब मेरी किताब कुरान है। मन रसूलकुम, इसका जवाब क्या होगा? रसूलुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार्ली, बिल्कुल ठीक है जी। मा दीनुहुम, क्या इसका जवाब होगा? दीनुहुमुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, हुम में आपने देखा है कि वही आप रिपीट करते हैं, लेकिन जिस वक्त जब आ जाती है का ये गुमना में, फिर आप देखते हैं कि आप जिससे जवाब पूछते हैं, जिससे सवाल करते हैं, वो जवाब अपनी तरफ लेके जवाब देता है, राइट। लेकिन हुम में वही साथ होगा। एक्सीलेंट। मन रब्बू का, इसका जवाब क्या होगा? रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, अल्फा, अल्फा, बहुत अच्छे। मा दीनु का, दीनुल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम, चार्ली हो है। आपने पूछा कि आपका क्या दीन है, मैंने बताया कि मेरा दीन इस्लाम है। अब हम आते हैं नुक्ता तालीम पे कि इसका ताल्लुक समझने से है और दिमाग की कुछ हम चीज़ें देखेंगे कि किस तरह हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और वो चीज़ हमें याद रहती है। हम देखते हैं हमारे दिमाग में करोड़ों खुलिये हैं, राइट, और उसमें मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ऐसा नहीं है कि एक खुलिये में एक बात महफूज होती है। यहाँ मल्टीपल करोड़ों मिलियंस खुलिये हैं जिसमें इंफॉर्मेशन महफूज होती है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमें बेहतर पता चले कि किस तरह हम हमारी चीज़ दिमाग में आती है और किस तरह हम उस चीज़ को याद रखते हैं। एक लफ्ज़ ले लेते हैं, फील फॉर एग्जांपल, राइट। हम देखेंगे कि फील एक लफ्ज़ है, इसके बारे में हम सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा हमारे दिमाग में बिजलियां चमकेंगी और हम उसके एस्पेक्ट्स देखेंगे, हमें वो चीज़ और क्लियर होती जाएगी और हमें फिर भूलेगी नहीं। आगे चलते हैं फील को लेके, राइट। उसका नाम हमने देख लिया, अब हम एज्यूम करते हैं कि यार इसका साउंड कैसा होगा। इसका साउंड ऊंचा है और इसका साउंड इस तरह है जिस तरह किसी बड़े एनिमल की आवाज़ होती है। उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, उसके नाम को
اسپیلنگ کیا ہے، اس میں یہ بھی ہمیں ہماری چیز ایک سیپریٹ پورشن میں دماغ میں ہمیں آیا، اس کی شیپ کیا ہے یہ ہمارے ذہن میں آئی، اس کے ایموشنز کیا ہوتے ہیں، اگر یہ اینیمل ہے تو اس کا ایموشنز اسپیسیفکلی اس کے ایموشنز کو ہم دماغ میں رکھتے ہیں کہ کیا ہوں گے، اور اگر ہم نے اس فیل کے بارے میں کوئی سٹوری پڑھی ہے تو وہ اس سے اور زیادہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں دماغ میں آئے گی، اس کی اسمیل کیسی ہے ایز این اینیمل. اسی طرح اگر کوئی ہم نے پکچرز اس کی دیکھی ہوئی ہیں تو ہمارے سڈنلی ہمارے ذہن میں وہ پکچر آئے گی، اور جس طرح کہتے ہیں ایک پکچر 1000 لفظوں کے برابر ہوتی ہے، تو وہ ہمیں 1000 قسم کی ڈفرینٹ چیزیں اس کی نقش ہو جائیں گی ہمارے ذہن میں. یہ دیکھیں یہ ہے تصویر اس کی ایکسکیوز می. تو یہ ہے فیل. اور اگر یہ دیکھیں اگر آپ نے کسی اس فیلڈ کی مووی دیکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور زیادہ ایکشن اس کے موومنٹس کے بارے میں آپ کو چیز دماغ میں آ جاتی ہے، تو اب یہ دیکھیں صرف ایک فیل ہم نے لفظ دیکھا اور اس کو ہم نے کتنی چیزیں ہمیں یاد آ گئی، رائٹ. اسی طرح ہمارے دماغ میں جب ہم لفظ کے مختلف اینگلز دیکھیں گے تو ہمیں یہ ایبلٹی ہمارے اندر آئے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لفظ جو ہے نا وہ کیپچر کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور اس کو ریپروڈیوس کر سکیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری بیٹری کا لیول کہاں پہنچا ہے. سو فار ہم نے 3 سبقوں میں 33 الفاظ سیکھے ہیں، اور ان 33 الفاظ جو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12,000 سے زیادہ مرتبہ قرآن شریف میں آئے ہیں، تو ہماری بیٹری 10,000 سے اوپر چلے گی. اب دیکھیں ہم نے صرف 3 کلاسز کی ہیں اور 12,000 پلس ورڈز قرآن کی ہمیں آ گئے ہیں. ہم جو ہی وہ ورڈز آئیں گے ہمیں پتہ چل جاتے گا کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کس طرح ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اٹیچ ڈیٹیچ کون سے ضمائر اس کے ساتھ لگے ہوئے، یہ سب چیزیں ہمیں پتہ چل گئی، رائٹ. تو اسی طرح ہم آگے چل کے اور کلاسوں میں دیکھیں گے ہماری بیٹری کتنی جلدی چارج ہوگی. ہم آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ ہوم ورک بھی کریں، اور جو کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. کیسے ہوم ورک ہوں گے؟ 2 تلاوت کے، آپ 5 منٹ مصحف کے کھول کے دیکھیں، اور 5 منٹ حافظے کے کچھ آپ کو آیتیں یاد ہیں تو پڑھیں. 2 پڑھنے کے، کتاب سے پاکٹ بک یا شیٹس نکال کے اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد بھی کے بارے میں مطالعہ کریں، MP3 سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. ساتھ ہی ساتھ آپ ٹیچر بھی بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان ہے؟ تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اگر آپ کو ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی ملے گی انشاءاللہ. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اس سلائیڈ میں دیکھیں جس طرح ہم نے رب کو ہم نے اٹیچڈ ضمائر کے ساتھ ملایا تھا، اس طرح ہم اب اور لفظوں کو بھی ملاتے ہیں. فار ایگزامپل کتاب، کتابوں کا کتابی، قلموں کا قلمی، ساعتوں کا ساعتی، جوالوں کا جوالی. سو کتاب، قلم، ساعت. ہاں جی. اب یہ آپ دیکھیں کہ اس میں قرآن میں لفظوں کے ایک سے زیادہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل حمزہ کا
سوالیہ نشان ہے، اگر آئے تو اس سوالیہ نشان کا بھی مطلب ہو سکتا ہے، حل کا بھی مطلب ہو سکتا ہے کیا، من کا بھی مطلب ہو سکتا ہے کیا، اور ماں کا بھی مطلب ہو سکتا ہے کیا. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ملٹیپل مطلب ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب ہم نے آلریڈی پڑھا ہے پہلے 2 کلاسوں میں وا اور ف پس، نعم ہاں، ما اور لا دونوں نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اب ہم یہ لفظ ہم نے جو پڑھے ہیں ان کو ان کے ساتھ ہم جو ڈیٹیچڈ ضمیر پڑھے ہیں ان کو ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. اہوا کیا وہ، اہم کیا وہ سب، انتا کیا آپ، انا کیا میں، انتم کیا آپ سب، نحنو کیا ہم سب. آپ میں سے پریکٹس کرے گی، ریز ہینڈ کیجیے. آ اور ہوا، جی آ ہوا کیا وہ، آہم کیا وہ سب، انتا کیا آپ، انا کیا میں، انتم کیا آپ سب، نحنو کیا ہم سب. ماشاء اللہ، جی بالکل صحیح. اب ان آیات میں دیکھیے گا کہ یہ جو اٹیچ ضمائر ہیں یہ سارے یہ سرکل ہو رہی ہیں، اس میں آپ نظر آ رہے ہیں. تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ کم از کم یہ ہر لائن میں کم از کم ایک دفعہ تو ضرور آئے ہیں قرآن. انتا یہ دیکھیں، اہم بھی ہم آ رہا ہے، اہم آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، انی، سارے یہ ضمائر آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب رسول ہی، اس میں اس کا ترجمہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. کوشچن کیا ہے جی؟ ضمائر ڈھونڈنے ہیں جو آج پڑھے. جی ہاں جی، رسول ہی، ہو یا ہی ایک ہے، ایک ہی، اس نے دونوں طریقے سے آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں ہے اور ضمائر، قلوبہم، سبیل ہی، ٹھیک ہے جی، ہی ضمائر ہے، ہم ضمائر ہے دوسرے میں، اللہ بعزبہم یہ آ رہا ہے، اہدیہم میں ہم ضمائر ہے، قاتلوہم ہم ضمائر ہے، علیہم علیم، ایمانہم میں ہم ضمائر ہے، ضمیر ہے، اکثرہم میں ہم ضمیر ہے، اعمالہم ہم آپ کو نظر آ رہا ہے، اجر ہو، ربہم میں ہم ہے. اس میں اسما بھی ڈھونڈنے ہیں. ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتائے گا یا پہلے میں آپ کو بتاؤں؟ چلیں بتائیں جی، کون ریز ہینڈ کریں، اسما کو بتائیں کون سے لفظ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اسم ہے، بتائیے گا جی، بیسڈ آن رول جو ابھی تک ہم نے تینوں سبقوں میں پڑھے ہیں. رسول ہی، جی اسم ہے. رسول ہی اسم ہے. اب مشرکین، سر مشرکین کیا ہے جی؟ سر اس میں اسم ہے. اس میں ہاں جی آخر اس میں میں کیسے پتہ چلا؟ آخر میں یا نون ہے سر. یا نون سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے. خبیرن کیا بتا رہا ہے؟ اس میں سر آخر میں 2 پیج ہے. 2 پیش بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے. سبھی اس میں نکرہ ہے، اور یہ مذکر ہے اور واحد ہے. اور واحد ہے، ماشاء اللہ، یہ تینوں چیزیں بھی آپ نے بتا دی، ماشاء اللہ. سبیل ہی،
सबील ही इसम है, सबील इसम है, तो सबील फिर इसम है। इसमें इसम है, तो फिर इसमें नकरा है और वाहिद है ही और मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। आगे चलते हैं। कुलूबुहुम, इसमें अगर आप ज़मीर को हटा दें कुलूब बन जाता है कुलूब। कुलूब इसम है ये इसम है और जी ये नकरा है जी। और जमा हम जमा है और जमा है सर, कुलूबुहुम अगर मुज़क्कर है, कंसिडर करें तो मुज़क्कर है और जमा हम। जमा है। अल्लाह, ये आपने पढ़ा है, इसमें जलाला है। इसमें जलाला है। ये बिअज़्ज़िबहुम, तो इसमें नकरा है और जमा है और मुज़क्कर है। ज़कर है अज़्ज़िब। हकीमुन, इसमें नकरा है और वाहिद है और मुज़क्कर है। और इसम शो हो रहा है कि दो पेश हैं, ठीक है। अहदीहिम, अहद इसमें नकरा है, जमा है और जी मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अल्फाज का उर्दू में तर्जमा कीजिए। दी दीनकुम, आप सबका दीन। वह हुआ रब्बुना, वह हुआ रब्बुना का बताइए जी क्या तर्जमा होगा। और वो हम सब का रब है। और वो हम सब का रब है। वह हुआ रब्बुना, नाम बता रहा है कि हम सब का। दीनो हम, उन सब का दीन, हम शो कर रहे हैं राइट। उसका रब रब्बुहु हुआ और हमारा रब क्या होगा जी। व रब्बुना, रब्बुना, उन सब का दीन। दीनो हम, आपका दीन। रब्बुका, न आपका दीन, इसका आंसर क्या होगा। दीनुकुम, दीनों का। दीनों का, ठीक है। अब इसमें बताइए जी मन रब्बो का, तो रब्बी अल्लाह हो गया राइट। मन रसूलुकुम, रसूल आंसर होगा आप सबके रसूल कौन है, क्या होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल मोहम्मद वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मा दीनुहु दीनुहुल इस्लाम। मन रब्बुहुम क्या होगा जी। रब्बुहुमुल्लाह। रब्बुहुमुल्लाह। मा दीनुकुम दीनुनल इस्लाम। जी ये आ गया। और कुछ स्लाइड्स हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।